مختلف جنگوں کے اندر صحابہ شہید ہو رہے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب کو نیزہ مارا گیا 27 ذی الحجہ کو، اور 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہو رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر میرے بعد نبوت دروازہ بند ہو رہا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے. معمولی بات ہے. سیدنا عثمان غنی داماد رسول ہیں، روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بلوائیوں نے گھر میں گھس کر سینے پہ خنجر پیوست کیا ہے. 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہے، کسی کو یاد نہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جن کے نام پر سینے پیٹتے ہو، کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز میں نماز پڑھانے آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے سر پر تلوار سے حملہ کر کے آپ کو شہید کیا ہے، کسی کو یاد نہیں. یعنی اسلام اوپر سے آیا ہی نہیں ہے، نہ قرآن کوئی چیز، نہ حدیث کوئی چیز، نہ صحابہ کوئی چیز، ڈائریکٹ آسمان سے کربلا اترا ہے. اور 10 دن تک رو رو کر خالی اسی پر تماشے بازیاں کرنا. میں تو صاف کہتا ہوں جن مردودوں نے، جن ملعونوں نے اہل بیت کے شان میں گستاخیاں کی ہے وہ بدترین جہنمی ہے، وہ جو بھی ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غزوہ بدر کے شہداء کو ہم بھول جائیں، غزوہ احد کے شہداء کو ہم بھول جائیں، اسلام کی خاطر پہلی شہادت پیش کرنے والی خاتون بی بی سمیہ کو ہم بھول جائیں، حضرت عمر بن خطاب کو ہم بھول جائیں، حضرت حمزہ کو ہم بھول جائیں، عثمان غنی کو ہم بھول جائیں، حضرت علی کو ہم بھول جائیں. یہ اسلام کا مذاق ہے. اگلی بات سنیے، شہادت رونے کی چیز نہیں ہے. شہادت رونے کی چیز نہیں. غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اللہ کے نبی کی پھوپھی، انہیں معلوم ہوا کہ میرے بھائی شہید کر دیے گئے، تو نکل کر مدینے سے آ رہی ہیں. احد تو بغل میں ہی ہے. صحابہ نے کہا آپ کی پھوپھی محترمہ حمزہ کو دیکھنے آ رہی ہیں. فرمایا ان کو روکو. کیوں؟ فرمایا عورت ذات ہے، برداشت نہیں کر پائیں گی، ان کو روکو. تو بعض صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ وہاں مت جائیے لاش کے پاس. دھکا دیا، پیچھے کو ہٹو، میں جان رہی ہوں اس لیے روک رہے ہو کہ میں ہائے فغا کروں گی. میں ہائے فغا کرنے نہیں آئی ہوں، میں ہائے فغا کرنے نہیں آئی ہوں. قریب گئی اور کہا میرے بھائی جو کچھ ہوا اللہ کے دین کی خاطر ہوا ہے، موت تو برحق ہے، جو کچھ ہوا ہے اللہ کے دین کی خاطر ہوا ہے. اور میرے بھائی مجھے فخر ہے کہ میں روز قیامت حمزہ کی بہن کہہ کے پکاری جاؤں گی. شہادت رونے کا مقام نہیں ہے، شہادت ناز کرنے کا مقام ہے. کیوں؟ موت تو بہرحال برحق ہے. بستر پر آوے کہ اسپتال میں آوے، بستر پر تڑپ تڑپ کر موت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور میدان جنگ کی موت فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر کسی کو رونا ہے، اولاً تو شہادت رونے کی چیز نہیں ہے، اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. اور اگر کسی کو رونا ہے تو پھر اسلام کی دامن میں نعوذ باللہ صرف ایک شہید نہیں ہے، اسلام کا دامن شہداء سے بھرا پڑا ہے. اور خاص طور پر وہ شہداء جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. غزوہ بدر کا وہ شہید جس کے آخری لمحات زندگی کے اللہ کے نبی کی ران پر سر رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اس کو یاد کرو. محرم الحرام اسلام کا محترم مہینہ ہے جس کو غم کا مہینہ قرار دے دیا گیا. اس مہینے کی 10 تاریخ ہمیشہ سے محترم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احترام کو برقرار رکھا. 10 تاریخ کا روزہ، اس سے ایک دن پہلے 9، 10 یا 10 اور 11 اس دن کی عبادات کی افضلیت، اور 10 محرم الحرام کو اپنے گھروں میں کھانے میں فراخی کیجئے اور غریبوں کو شامل کیجئے. اپنے گھر والوں کے لیے بھی وسعت کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، محلے کے غریبوں کے ساتھ اگر موقع ہے تو ہمدردی کیجئے. اس کی فضیلت بتلائی گئی. ہاں دیگیں نہ چڑھائی جائیں، منڈپ نہ لگایا جائے، وغیرہ وغیرہ. آخر میں ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کروں. ایک فیملی تھی بھونڈی کے اندر، پڑھے لکھے لوگ تھے. مجھ کو بلایا
کہنے کچھ بتلائیے محرم کے بارے میں. میں نے بتلایا ان کو روزہ ہے لیکن دل کہاں بھرنے والا ہے. کہنے لگے اور میں نے کہا بھائی ہم کو تو اتنا ہی ملا ہے, روزہ ہے عبادت ہے. تو پیچھے سے عورتیں بولی, عورتیں پیچھے تھیں, کہنے لگی نہیں یہ تو سوگ کا مہینہ ہے, سوگ کا عشرہ ہے. میں نے کہا کیسا سوگ؟ بولے اماموں کی شہادت ہوئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس کا سوگ منانا ہے. کہنے لگے ہاں. وہ امام کون تھے؟ نواسے رسول تھے. تو نواسے رسول کے انتقال پر اتنا خطرناک سوگ, اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر کیا ہوتا ہے؟ اب تو کاٹو تو خون نہیں. چپ, سانسیں رک گئیں. 12 ربیع الاول بالاتفاق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی تاریخ ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ چپ. پھر میں نے ان کو 10 منٹ سمجھایا کہ دیکھو بھائی, زندگی موت کا اللہ مالک ہے. شہادت رونے کی چیز نہیں ہے, شہادت ناز کرنے کی چیز ہے. اور اگر تمہیں اصرار ہے کہ نہیں ہم کو رونا ہی رونا ہے تو اوپر چلو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ, کربلا کا واقعہ بہت دردناک ہے, لیکن اس واقعے کو سمجھنا ہے تو پیچھے سے آئیے. سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت سے آپ چلیے تو دودھ اور پانی الگ ہو جائے گا کہ یہ تماشے بازیاں اور یہ کارستانیاں کن لوگوں کا کام ہو سکتا ہے. ہم اور آپ وہاں تھے نہیں. تاریخ کے اندر اتنا خلط ملط کیا گیا ہے کہ یقین کے ساتھ کسی ایک پہلو کو ہم متعین نہیں کر سکتے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, نواسے رسول ہیں. ان کے تقوی, طہارت, ان کی عظمت, ان کی شہادت پر کسی طرح کا کوئی شبہ کرنا اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے. لیکن اس کا الزام جس پر ڈال رہے ہو, جو تماشے بازیاں اور داستانیں سنا رہے ہو, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. غداروں کی غداری کا واقعہ ہے. وہ اہل بیت پر سب خون مارا گیا ہے. اس سے زائد وہ کچھ نہیں ہے. وہ کوئی جنگ نہیں تھی, کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. اگر جنگ ہوتی تو فوج لے کر آتے. مدینے سے مکے آئے, مکے سے کوفے آئے. آپ کے خاندان کے لوگ ساتھ نہیں آئے. حضرت علی کے بیٹے آپ کے ساتھ نہیں آئے. محمد ابن حنفیہ جو علی کی دوسری بیوی سے ہے, وہ بھائی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جانے کا نہیں, کوفہ جانا مت, غدار لوگوں کا علاقہ ہے وہ. عبداللہ ابن عباس سمجھا رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ گھر والے کیوں منع کر رہے تھے؟ اگر وہ جنگ ہوتی ساتھ چلتے. گھر کی مستورات کو, بچوں کو ساتھ میں لے کر آئے اور وہ حادثہ پیش آیا. اللہ تبارک و تعالی ان کو, ان کے گھر والوں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جگہ نصیب فرمائے. چونکہ اس موقع پر, اس موضوع پر عام طور پر بات نہیں ہوتی, دل میں بات آئی کہ حقیقت حال واضح کر دی جائے. اللہ تبارک و تعالی 10 محرم الحرام کی اسلامی حیثیت کے مطابق ہم سب کو روزہ رکھ کر عبادات میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. سید ولد آدم خیر الانام